بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود شریف پڑھیے، محبت توجہ سے پڑھیے۔ ابھی ایک خاتون کا میسج آیا تھا کچھ ٹائم پہلے، وہ بہت پریشان تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی کئی ویڈیوز میں اور مختلف چینلز پر بھی، کتابوں میں بھی یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، درود پاک کے باوجود، درود شریف پڑھنے کے باوجود گناہ نہیں چھوٹتے، اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اگر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد کوئی بھی مختصر درود شریف پڑھوں تو 1000 مرتبہ تو چند منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو چند منٹوں میں پڑھے گئے درود شریف کی برکت سے مجھے جنت کیسے مل سکتی ہے، جبکہ میرے تو اعمال ایسے ہیں، گناہ اتنے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ تو نیکوکاروں کے لیے ہوگا، کہ نیکوکار ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، یا جو اللہ کے بزرگ ہیں، وہ 1000 مرتبہ پڑھیں تو انہیں جنت کا مقام حاصل ہوگا، ہم گنہگاروں کو کیسے؟ مینس وہ اس چیز کو لے کے بہت پریشان تھی کہ ہم تو درود شریف پڑھنے کے باوجود ہمارے اعمال کی صفائی نہیں ہو رہی، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو پھر ہمیں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے پہ برکات کیسے مل سکتی ہیں؟ اور مزید وہ کہنے لگیں کہ اگر ہم کتابوں میں پڑھیں تو پہلے کے جو لوگ تھے جو گناہوں سے بچتے تھے اور محبت سے درود پاک پڑھتے تھے، تو وہ تو چند بار پڑھتے تھے، مطلب 100 دفعہ، 200 دفعہ، 300 دفعہ رات سونے سے پہلے، اور جب کبھی ناغہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی کے خواب میں آ کے اس طرف توجہ دلاتے کہ انہوں نے کل اتنا درود شریف نہیں پڑھا، وہ اتنا پڑھتے تھے، تو ان کو جا کے میرا پیغام دے دو۔ تو کہنے لگی سوچے وہ لوگ کتنے مبارک لوگ ہوں گے، ان کی زبانیں کتنی مبارک ہوں گی کہ چند 100 بار پڑھتے تھے پھر بھی زیارتیں ہو جاتی تھیں، اور یہاں تو ہم لاکھوں کروڑوں پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں یہ ساری باتیں نہیں سوچنی ہے۔ ہمارا سوچنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر ہماری روٹین ایسی ہے ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں ہمیں اتنا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ درود پاک میں صرف کرنا ہے۔ ان چکروں میں مت پڑھیں کہ کون کیسے پڑھتا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، گناہوں سے بچنے کی بھی، نیک اعمال کی بھی، اور دعا کریں کہ ہمارا درود پاک بھی قبول ہو۔ اور یہ معاملہ صرف پہلے کے دور کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ معاملہ سب کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، یہ واقعہ میں نے خود کئی بار پڑھا اور یہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک درود پاک پڑھنے والے بزرگ تھے، مطلب بزرگ اس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی ایج میں پہنچ چکے تھے، 60 پلس یا 70 پلس ان کی ایج تھی، درود شریف محبت سے پڑھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ دن میں 1000 مرتبہ درود پاک مکمل کر لیں، اور چھوٹا سیگا درود پاک کا پڑھتے تھے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ شدید بیمار ہوئے، تو گھر والوں میں خصوصاً بیٹوں کو یہ گمان ہوا کہ بہت ٹائم سے بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہے، تو غالباً یہ ان کا آخری وقت ہے۔ اب ان لوگوں نے، بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کفن دفن کا انتظام کر لیا جائے، یہ ڈسکشن کرنے لگے۔ اب جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو ان کے والد صاحب دور سے ان کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے والد صاحب معاملہ سمجھ گئے کہ بیٹے کس معاملے میں پریشان ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے سچ بتا دیا کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، آپ کی ایج بھی ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ گمان ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے انتظامات کر لیں۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹوں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اس تیاری کا خیال آیا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں ابھی اس بیماری سے نہیں مروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاؤں گا، اور پھر آئندہ کبھی ایسا وقت آیا تو جو آپ کو فیل ہو آپ ویسا ہی کیجیے گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ صحتیاب ہوئے اور تقریباً 2-2.5 سال تک بیمار نہیں ہوئے اور ان کی زندگی چلتی رہی۔ اس کے بعد جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے جو بچے تھے مطمئن گھوم رہے تھے، ان کو لگتا تھا والد صاحب پھر ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے جو بیماری تھی وہ طویل تھی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اور اب کی بیماری تو اتنی طویل ہے بھی نہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے بیٹوں کو بلا کر خبر دی کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کے بعد میں اس دنیا میں نہ رہوں، تو آپ لوگ انتظامات کر لیں۔ اب بیٹوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو ان کے والد صاحب نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، اور اس بیماری سے پہلے میں نے جنت نہیں دیکھی تھی، جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے 1000 بار درود شریف پڑھا وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اب چونکہ میں نے پہلی بیماری سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھا تھا، جنت نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے غالب گمان تھا کہ ابھی میری حیات باقی ہے، اور الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے میں جنت دیکھ چکا ہوں، تو الحمدللہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو اب مجھے یقین ہے کہ اس طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے
تو مجھے اب یقین کہہ لیں، گمان کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے اس طبیعت خرابی کے بعد میں ٹھیک نہ ہو سکوں۔ تو اب وہ جو بزرگ تھے، اپنی طبیعت خرابی کے 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ سعادت درود شریف کی برکت کے سبب سے ہے۔ آپ دیکھیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے اور یقین تھا، گمان تھا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتے ہیں ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں نہیں پڑھا کریں کہ میرا درود قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی سعادت مل گئی ہے تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ جب کسی نیکی کی توفیق ملے تو سمجھیں کہ وہ پہلے قبول ہوئی اور پھر توفیق ملی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر توبہ کی توفیق ملتی ہے، استغفار کی توفیق ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا توبہ استغفار قبول ہے۔ اور رہی بات کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ مقام، یہ سعادت ہمیں کیسے ملے گی؟ تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ ایک پل میں اپنے تمام گنہگاروں کو بخشنے پر قادر ہے۔ تو ان طرح کی باتیں اپنے ذہن سے نکالیں، سب شیطان کے وار ہیں۔ محبت سے درود شریف پڑھیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور 12 ہمارے پاس ایسے مشاہدات ہیں۔ تو اگر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں مقام بھی دیکھوں گا مرنے سے پہلے، اور مرنے کے بعد میرا جنت میں اچھا مقام ہوگا اور میرا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں، اچھی اچھی سوچوں کے ساتھ پڑھیں، اچھی اچھی دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ برے اعمال اور گناہ اور تمام چیزیں خود بخود اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، اور ہمیں وہ عطا فرمائے گا جو درود پاک پڑھنے والوں کے لیے مختص ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔